یہی کیا مہمان کو لا کے میں جیسے بٹھایا گیا تو اب جو ہے وہ موم بتی اور وہ کیا جو بھی جو چیز تھی اس کو بلا دیا گیا ایک ترکیب سے، اور باقاعدہ جو ہے وہ منہ چلاتے رہے، اس کو کیا لگا کہ کھانا کھا رہا ہے، وہ بھی اسلام سے کھانا کھاتا رہا اور بچوں کو سرکار میں چلائے۔ اگلے دن صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہنس رہے ہونے دیکھیے، مسکرا رہے، خوش ہو رہے، تو کہنے لگے تجھے پتا ہے کل رات تم نے ایسا کام کیا ہے کہ آسمان کے فرشتے تیرے اوپر مسکرا رہے، آسمان کے فرشتے تیرے اوپر مسکرا رہے، وہ تیرے اوپر خوش کیا چیز؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ باقاعدہ یہ کیا ہے، وہ مسافر جس کو ہم جانتے ہیں ہماری پھوپھی کا لڑکا نہیں، بات سمجھ رہے، ہمارا کوئی رشتے دار نہیں ہے، یا تو رشتے داری کا سلسلہ کچھ ایسا جو اکبر الہ آبادی نے اپنے شہر میں کہا ہے میزبانی کا تقاضا کہ مہمان آئے تو مسکرا دو، میرا دل یہ کہتا ہے گلے ملو اور گلا دبا دو، سمجھ رہے کچھ بات کو؟ تو ہمارے یہاں تو اپنا سگا جو مہمان آتا ہے اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہے، لیکن باقاعدہ یعنی شریعت کے اندر ایک مہمان کی جو عزت و تقریم سکھائی گئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یعنی مہمان کی کیا، یعنی کہ مہمان کے لیے شریعت کے اندر کتنے حقوق ہیں۔ جب مہمان کے لیے حقوق ہے تو جو کہ بے سہارا، ٹھیک ہے، مسکین کے اندر، اور وہ بھی باقاعدہ کس طرح کے مسافر جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج آپ جائیں کراچی کے اندر، کراچی میں آپ مسافر ہیں، پرچی آپ کے ہاتھ میں، ایک جگہ ایڈریس پوچھ رہے ہیں، 100 بندوں کو پوچھیں ایک بھی نہیں بتایا بھائی یہ جگہ کہاں پر ہے، آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، بھائی کھلے جگہوں کو کھلے جگہ نہیں، اور ہمارے میں بات نہیں کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ دور آئے گا، وہ دور لایا جائے گا، وہ دور ابھی موجود ہے، وہ دور موجود تھا ہی نہیں نا، ہمیں وہ دور یہاں لایا جائے گا جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، یہ صورتحال کے باقاعدہ مسلمان کو بھائی سمجھے گا، بھائی بھائی کو نہیں سمجھے گا۔ ہدایت دیتا ہے نا کہ بھائی بھائی کو سمجھنے بیٹھا تھا تو آج بھائی کو بھی بھائی سمجھ رہا، اور مسلمان کو کبھی اپنا بھائی سمجھا، مسلمان کو کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھا، مسلمان کو سنی تو سمجھا، شیعہ تو سمجھا، بریلوی تو سمجھا، دیوبندی تو سمجھا، احمدی تو سمجھا، ماجد تو سمجھا، سندھی تو سمجھا، پنجابی تو سمجھا، فلاں تو سمجھا، فلاں تو سمجھا، لیکن مسلمان سمجھا وہ یہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ اس مسلمان وہ جو مسافر آیا اس مسافر کو اس کی آئیڈینٹیفکیشن کی جا رہی کہ تو کسی کون سے قوم قبیلے کون سی بستی کا تو فلاں یا ڈنکا کچھ نہیں ہے، اب آیا ہمارے بات باقاعدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب، آخری وقت میں جو طبیعت خراب ہوئی، آخری وقت میں جب آپ کی پھر اس کے بعد وفات ہو گئی تو طبیعت جب آپ کی خراب ہو گئی تو آپ اپنی ایک بیوی صاحبہ کے گھر پر آ گئے، وہاں آپ نے ایک مستقل آرام کرنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ دل کرا انگور کھانے کا، کیا کھانے کا دل کرا؟ انگور کھانے کا دل کرا، مجھے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے انگور کھانے۔ بیمار آدمی، اور بیماری کون سی کہ جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات تھی، سمجھ رہے بات؟ وہ بیماری سب پڑی ہو، آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایسی بیماری میں آدمی کیا سکتے تھے۔ اس حالت کے اندر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میرا انگور کھانے کا دل۔ بیوی 2 درہم دے کے اپنی لوڈی کو بھیجتی کہ جب بازار سے انگور لے، وہ جاتی ہے اور بازار سے انگور لے کر آتی ہے تو رستے کے اندر جو نا اس کو ایک فقیر ایک فائل دیکھ لیتا ہے، اس کے پیچھے 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 کرتا گیا جاتا ہے، اب آواز لگاتا ہے کہ دے دو اللہ کے نام۔ اب جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سنتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ سب اسے دے دیں، سب اسے دیں، وہ سب جو ہے اسے دے دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی صاحبہ کیفیت دکھتی ہے تو 2 درہم اور دیتی ہے غلام کو، اس کو لونی جاؤ بھائی لے کر آؤ۔ یہ جاتی ہے بازار جانے کے بعد پھر وہ انگور گچھا لے کر آتا، اب پھر دیکھ لیتا، پھر ساتھ ساتھ آتا، اب آتا ہے آ کر پھر اسی طرح آواز لگاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدھے، اب اس کے بعد بیوی صاحب پھر 2 درہم دیتی ہوں کہتی جا کے لے کر آ، اب وہ جاتے لینے کے لیے پھر اسے دیکھ لگائے، پھر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ اب کے بیوی صاحبہ باقاعدہ جو نا منع کر دیتی، منع کر دو اب اس کو ملے گا، اب نہیں ملے گا، بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ یعنی باقاعدہ آپ یہ دیکھیں وہ کیفیت ایسی ہے، آج کو ہمارے یہاں اکثر صحیح سالم مسلمان جو ہے، صحیح سالم مسلمان ایک دوسرے کو کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں، حق پرستی اور بھیانا اور ڈھنگا اور اسلام کا ہمیں کیا سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا حق چھینا جا رہا ہے، لہذا چھینا جا رہا ہے تو کیا تم بھی چھینو، اور یوں مسلمان کو حق پرستی کے نام پر دوسرے مسلمان سے فتنے کا شکار کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے۔
ایک دوسرے کا دشمن بنایا نہیں جا رہا ہے, نہیں بنایا. یہاں جیسے دیکھیں کہ مرنے کے قریب ہو رہے ہیں اور اپنے منہ کا بھی اپنے مسلمان بھائی کو گیا, یعنی یہ کس کی خواہش پوری ہو جائے میرا ہے. آج آپ سمجھ رہے ہیں. اور وہ 8ویں کلاس کے اندر تو آپ سے پڑھے ہوگا نا جنگ یرموک کا واقعہ, کہ جس کے اندر باقاعدہ پانی کا وسیلہ لے کے بھاگتا ہوا میدان کے اندر وہ ایک سپاہی کے پاس ایک پانی کے پاس پہنچتا ہے, زخموں سے چور ہے اور وہ باقاعدہ جو ہے کہتا ہے کہ مجھے نہیں اس سے پانی ملا, وہ زیادہ تکلیف ہے. اب پانی لے کے اس کے پاس بھاگتا ہوا جاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے نہیں اس سے ملا, وہ زیادہ تکلیف ہے. اب پانی لے کے بھاگتا ہوں اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے, پلٹ کر آتا ہے تو یہ شہید ہو چکا ہوتا ہے, پلٹ کے جاتا ہے تو یہ شہید ہو چکا ہے. بیچارے مرتے مر گئے لیکن آخری بھوج بھی اپنے اپنے بھائیوں کو دے گئے. بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں. آج ہمیں کیا چیزیں سمجھائی جاتی ہیں تمہارا یاد رکھیں مسلمان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کا مسلمان بھائی اس کے رہتے ہوئے بالکل خوش ہے, اس کو کوئی پریشانی ہو, اس کو کوئی تکلیف ہو نہیں. اور مسلمان بھائی کا مطلب سمجھتے ہیں نا, مسلمان بھائی کا مطلب سمجھتے ہیں. جب مسلمان نام آ جاتا ہے پھر کوئی لیبل باقی بچتا ہے, پھر کوئی آدمی سنی شیعہ دیوبندی فلانا نہیں ہوتا, پھر کوئی آدمی مہاجر سنجی فلانا 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 نہیں ہوتا. مسلمان آ گیا مطلب اب جو اسلام کے نام پہ جو بھی آدمی ہے نا کلمہ پڑا ہوا جو بھی ہمارا بھائی. آج آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, وہ ہماری محبت سے کھلاتے ہیں مسکینوں کو, ٹھیک ہے, یتیمن اور یتیموں کو. وہ اسیر, اگر اسیر کہتے ہیں اصل میں جنگی کہتی ہے, جو جنگی کہتی ہوتا ہے نا اصل میں اسیر کہتا ہے. باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, چھوٹے میں چھوٹا آپ کو بتاتا ہوں, بدر کا جو واقعہ ہوا, بدر کی جو جنگ ہوئی تھی نا, بدر کی لڑائی, اس کا سورہ انفال میں نے تفصیل بتایا تھا. تھوڑا سا میں اس کی کچھ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں تاکہ یہ مفتی کی بات سمجھ. بدر کی جو جنگ ہوئی اس کے محرکات یہ تھے, مسلمانوں سے ہجرت کے وقت اور ہجرت سے پہلے جو پراپرٹیز چھینی گئی, مسلمانوں سے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے وقت مسلمانوں سے ان کا مال اور ان کی پراپرٹیاں چھینی گئی تھی نا مکے میں, اور ان کو بالکل بے یار اور مددگار کر کے ان کو ان کی اپنی ملکیت سے باہر نکال دیا گیا, ٹھیک ہے نا. اس مال کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بیچا گیا تھا, اور بیچنے کے بعد اس سے ہتھیار خریدے جا رہے تھے. کس لیے کہ انہیں مسلمانوں کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے 1000 کا دستہ جو مکے سے مدینہ ہے. بات آپ سمجھ رہے. تو اس صورت میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ سارا مال لے کر اور وہ آ رہے تھے, وہ بیچ کے تھا اور وہ مال لے کر وہ آ رہے تھے. ادھر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ پیشن گوئی کی یہ بشارت دی, یہ خوشخبری دی کہ تمہارا دو میں سے سورہ انفال میں آج گزر چکے کہ تمہارا دو میں سے کسی ایک جماعت سے ٹکراؤ ہوگا, دو میں سے کسی ایک جماعت سے ٹکراؤ ہوگا. یعنی دو میں سے ایک جماعت سے ٹکراؤ تو مراد کیا, ایک تو وہ کہ جو تمہارے مال کو لے کر آ رہے ہیں اس سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا, تو نتیجے میں کیا تم اپنا مال ان سے لینا واپس, تاکہ تم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یوز نہ ہو, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر تمہارا ان سے ٹکراؤ نہیں ہوا تو جو ان کی پروٹیکشن کے لیے آئیں گے, لڑنے جو باقاعدہ آئیں گے, ان سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا, ٹھیک ہے. اب جو ان سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا, اس بات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں سمجھ پائے. بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات. کون آئے گا لڑنا, ابھی تو کوئی صورتحال ہی نہیں ہے جنگل میں, اور نہ یہ بات کسی کو پتا ہے. یہ تو نہیں پتا نا ہمارے درمیان منافقین رہتے ہیں جو ایک ایک لڑنے کی خبر جا کے وہاں دے رہے ہیں, یہ تو ہمیں پتا نہیں. اب جناب ہوا یہ 313 افراد 313 افراد نکلے مدینے سے, جس میں بشمول رسول اللہ 313 افراد نکلے. اور کس لیے نکلے کہ جائیں گے چاروں طرف سے قافلے کو گھیریں گے اور جبرن ان سے اپنا مال واپس لیں گے اور آ جائیں گے. اس کا مال صحابہ کرام کا مال ہے نا, ان کی دن رات کی محنت تھی جو چھین لی گئی تھی, اور اب کس کے خلاف یوز ہوں گی بھی ان کے خلاف. ان بیچاروں کو صرف اس وجہ سے مارا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا. اب جب یہ وہاں پہنچے تو اس سے پہلے ابو سفیان کو راستے میں خبر پہنچا دی گئی تھی, منافقین نے جو ہے رپورٹ پہنچا دی, پھیلا دی. پہلے ابو سفیان کو راستے میں پتہ لگ گیا تھا. اس نے کیا کرا کہ لمبا کٹ لینا پسند کر لیا, لیکن اس جگہ سے نہیں گزرا جہاں سے خطرہ تھا کہ حملہ کر دیں گے. اور دوسری طرف سے ابو جہل 1000 کا دستہ لے کر ان کی یعنی امداد کے لیے وہ آ گیا. اور کیوں اب صحابہ کرام کا سامنا کن سے ہو گیا, 1000
ہتھیاروں سے لیس سپاہیوں سے 313 افراد. بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ اب 313 افراد کا جب یعنی کہ ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو یہ 313 افراد کو حکایت آمیز انداز میں وہ لوگ دیکھ رہے. اور ذہنوں میں ان کے کیا تھا کہ اب یہ جب ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں. سیرت ابن حشام کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو جہل نے یہ بات کہی تھی اپنے ساتھیوں سے. بدر سے نا بدر اصل میں گاؤں تھا, ٹھیک ہے, جب سالانہ میلہ لگتا تھا اور وہ میلے کے دن چل رہے تھے, میلہ لگنے والا. اس میلے میں شراب کباب کی محفلیں جمتی تھی, خوب عیاشیاں ہوتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کیا بولا کہ دیکھو ہم انہیں ماریں گے وہاں اور وہاں میلہ اٹینڈ کریں گے, خوب عیاشیاں کریں گے اور واپس آ جائیں گے. بات سمجھ رہے میں نہیں؟ اب ہمیں ہوں گے 2 فائدے, عیاشیاں بھی کر لیں گے اور جو مسلمانوں کو کچھ مال مل سکے گا وہ بھی آپس میں تقسیم کر لیں گے. ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری پلاننگ تھی نا, وہ بھی اس طرح جائے. اللہ رب العزت نے انہیں مدد دی. آپ کو بتائیے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان 313 افراد کو فتح دلوائی, 1000 فرشتوں نے کر کے ان کی مدد کری اور سارے کافروں کو ٹکا بوٹی کرتی سوائے کچھ کے بھاگنے کے اور کچھ جو ہے وہ غلام بنائے گئے. کچھ کیا بنایا گیا, گرفتار ہو گئے غلام بنا لیے گئے, اور جو گرفتار ہوئے اور غلام بنا لیے گئے اس میں کثرت سے وہ افراد تھے جو باقاعدہ مکے کے اندر اسٹیٹس ہولڈر سرداروں میں, ٹھیک ہے. بات سمجھے, انہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھی, وہ بھی اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عمر بن عاص تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, آپ کے داماد, آپ کی بیٹی حضرت زینب کے پہلے شوہر, یعنی کہ جو پہلے شوہر تھے ہجرت سے پہلے, وہی اس میں یعنی کہ گرفتار کیا دی تم نے. اچھا, اب خود یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ میں کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ باقاعدہ کھانے کا جب وقت آتا تھا نا, جب کھانے کا وقت آتا تو پہلے ہمارے پاس کھانے کے لیے لے کر آتے اور اس کھانے کے اندر گوشت, پھل فروٹ, فلانا, دودھ اور جو نا وہ صاف ستھرا پانی, یہ وہ یعنی خوب ہمارے آؤ بھگت کرتے. اور خود کے کھانے کی کیفیت یہ ہوتی تھی, بعض بھوکے ہوتے تھے پانی پی کے اپنا گزارا کرتے تھے, اور بعض کے پاس روکھی سوکھی روٹی یا سوکھی کھجوریں ہوتی ہیں وہ اس کو کھا لیتے, طاقت ہوتے اور پانی پی لیتے. ہم یہ کیفیت دیکھتے پا کہ ہمارے کھانے کے لیے کیا گوشت, بنا ہوا گوشت اور فروٹ اور یہ چیزیں, لیکن اب خود جب پیٹ کاٹ رہے ہیں اپنا اور کیا کھا رہے ہیں, سمجھنے بات نہیں. اور یہی کیفیت بدن میں نہیں تھی. اب آپ سمجھو حالانکہ بدن میں یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے,